باوجود بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں ہدایت کی دعا دیتے رہے اور ان پر بھی رحمتوں کے پھول برساتے نظر آتے ہیں۔ معزز سامعین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کی جو کیفیت تھی، آئیے میں بس اتنا بتاؤں گا آپ کو، پھر اس کے بعد میں اپنی تقریر کو جو ہے سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، محبوب خدا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام اس قدر غمگین اور پریشان ہوئے جیسے ان کی عقل سلب کر لی گئی ہو اور ان کے حواس معطل ہو گئے ہو۔ بعض صحابہ کی زبانیں بند ہو گئی، ان کے ہوش و حواس اور قوت کھوجائی جاتی رہی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح کی حالت ہو گئی تھی، چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا، تو حضرت عثمان غنی ذو النورین نے ان کا سلام کو سنا مگر سلام کے جواب نہ دے سکے۔ بعض صحابہ اکرام بیٹھے رہے تو ایسا لگتا تھا کہ جم گئے ہوں، ان میں ہلنے کی طاقت نہ تھی۔ چنانچہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف کے ارد گرد دیوالے کی طرح چلتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اگر میں نے کسی شخص سے سن لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی تو میں اس شخص کو قتل کر دوں گا۔ معزز سامعین، یہ ہے صحابہ کرام کی محبت اور ان کی چاہت۔ معزز سامعین، اس ذات مقدسہ کی جب انتقال ہو گیا، جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، تو معزز سامعین کتنے صحابہ کرام نے جو ہے جینے کو جینا نہیں بلکہ مرنے کی طرح بنا لیا۔ معزز سامعین، اور بھی اہل و عیال وغیرہ جتنے بھی تھے معزز سامعین، سبوں نے آنسو بہایا اور ایسا آنسو بہایا کہ فاطمہ کے بارے میں آپ نے ابھی سنا کہ فاطمہ کو لوگوں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا نبی کے وصال کے بعد۔ معزز سامعین، صحیح ہے، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ معزز سامعین، نبی کو بھی موت آئی، میرے آقا جو کہ سید الانبیاء ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے محبوب خدا بنایا، لیکن ان کو بھی موت آئی، لیکن ایک آن کے لیے آئی، ضرور آئی۔ معزز سامعین، جب نبی کو موت آئی تو پھر ہمیں کیوں نہیں آئے گی؟ اور ہم موت سے بے خوف ہو کر کیوں بیٹھے ہیں؟ معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم موت سے بے خوف ہو کر نہ بیٹھیں، بلکہ اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو ہمیں اس سے ایک درس لینا چاہیے، اسے ہمیں ایک درس سیکھنا چاہیے کہ اسی طرح سے ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ معزز سامعین، آپ کو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ کبھی سوچ کر دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ کبھی رات میں اٹھ کر قیام کیجیے، عبادتیں کیجیے، نمازیں پڑھیں، اور معزز سامعین اکیلے اور تنہائی میں ایک بار اپنے آپ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر روئے، گر گرائے اور پھر سوچے کہ یا اللہ میرا حشر کیا ہوگا۔ معزز سامعین، آپ دیکھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے تو دیکھیے گا معزز سامعین کس طرح سے آپ کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ معزز سامعین، اور ہر انسان، جو شخص بھی اکیلے اور تنہائی میں رہ کر اگر وہ شخص خدا کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، فریادیں کرتا ہے، تو معزز سامعین کبھی وہ شخص بھٹک نہیں سکتا صحیح راستے سے۔ معزز سامعین، آپ تمام حضرات سے دعا ہے، آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات احادیث اور اقوال نبی کو ترک کرنا چھوڑ دیں آج سے، اور پھر شریعت محمدی کو پکڑ لیجئے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اور معزز